नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद सलावत। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। मेरे भाइयों की मेहनत मोहब्बत काविश इंतज़ाम इंसराम की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। ख़ानदान ज़हरा के एहसानात को तस्लीम करते हुए बावाज़ बुलंद सलावत। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व आलिहि व बारिक फी हाज़ात व फी कुल्लि साअत वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व अनल हत्ता तुस्किन व रज़क़तुम व तुमत्तिहा फ़ीहा तवीला। या रब्बिल हुसैन बिहक़्क़ि सदरिल हुसैन या क़ाइम आले मोहम्मद व हक़्क़ि हसनैन करीमैन इमामैन तय्यबैन तक़ियैन नक़ियैन करीमैन सय्यदैन के सदक़े से जितने इस इज़्ज़त वाले दरबार में हाजिर हैं, पर्देदार मस्तूरात, माएँ बहन बेटियाँ, मौला तमाम की शरई हाजात को पूरा फरमाए। ख़ुसूसन बिन ख़ास भाई ग़ुलाम अब्बास, गुलफ़ाम भाई, अरफ़ान भाई और इनके पूरे खानवादे की मेहनत मोहब्बत काविश इंतज़ाम इंसराम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप सब हम सब का इस इज़्ज़त वाले दरबार में आना मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इतनी मोहब्बत से सलवात पढ़े कि 14 हमको खैरात अता फरमा दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द रसूलुना रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम मुस्लिम अफ़ल वजूद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स व अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाह दाइम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नहयुल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम सलावत। मैंने आपकी समातों की तरफ कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयात मजीदा मौत व हयात में, क्योंकि ये मुअद्दत अली, मोहब्बत अली, वलायत अली का मुसल्ला, यहाँ पे अपनी इबादत में बोलना और इधर उधर देखने से इबादत कज़ा हो जाती है। क्योंकि ये वो घर है कि जिस घर से फ़िज़ा या सलमान ने भी मुस्कुरा के देख लिया तो खैरात मिल जाएगी। जो खैरात की गर्ज से बैठे हैं वह ज़रूर तवज्जो करिएगा। जो किसी और मकसद के लिए आए हैं, थोड़ी देर के बाद दुआ होगी, लंगर होगा, फिर आप जाने और बादशाह जाने। तासीर भाई, मौत हयात मौज़ूए सुखन है, क्योंकि मुझे हुक्म ही उन्होंने दिया है कि आपने मौत हयात पे बोलना है। और ये मौजू वो है कि बंदों को मौत पड़ जाती है, बंदों को लफ्ज़ मौत सुन के ही परेशानी चढ़ जाती है कि ले भाई गल मुक गई है। हालांकि जो चीज़ है उसे हम नहीं सोचते। चलो, ठंड को महसूस कर रहे हो, 4 सत्रों से आपकी सर्दी दूर करते हैं। इश्क सरवर में गौहर रोल दिए जाते हैं। इश्क सरवर में फिर देखना है कौन बोलता है, कौन चुप रहता है, किस किस का बोलना 14 को अच्छा लगता है, किसका बोलना नहीं लगता, वो जाने 14 जाने। इश्क सरवर में गौहर रोल दिए जाते हैं, इश्क सरवर में गौहर रोल दिए जाते हैं, वो भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते हैं। क्योंकि कब्र में हाथ हर बंदे के खुले होते हैं, चाहे किसी भी फिका का हो। अब जिसका मजलिस में हाथ नहीं उठता उसका कब्र में नहीं उठेगा, क्योंकि मौजू बड़ा मुश्किल है, मौत और हयात। हया हो तो अक्ल होती है, हया हो तो इल्म होता है। आदम नबी के पास 3 सूरतें आई। मैं लफ्जों पे भी पढ़ूं ना तो मुझे कामों की मिजाज का पता है, लफ्जों पे आदाद पे भी दुआ मिलती है। आदम अलैहिस्सलाम के पास 3 सूरतें आई, इल्म, अक्ल और हया। इनमें से एक को पसंद कर ले। आदम ने फरमाया कि मैं हया को पसंद करूंगा। जब हया को पसंद किया, बाकी दोनों सूरतें खड़ी रही। आवाज़ कुदरत आई, आदम
یہ بھی رکھ لے. جب کہا نا یہ بھی رکھ لے تو اس وقت آدم نے فرمایا پروردگار تو نے تو کہا تھا ایک ہوگی، یہ 3 اب کیوں؟ فرمایا جس کے پاس حیا ہے نا اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے، کیونکہ جب تک یہ ہو تب تک پتہ چلتا ہے، ورنہ بندوں کو پتہ نہیں چلتا. اب داد دعا اپنے پاس رکھیے گا، کیونکہ مجھے 20-25 منٹ کے بعد دعا کروانی ہے. تاثیر بھائی میں نے تو ایسے ہی پڑھنا ہے. موت کے لفظ 3 ہوتے ہیں، جب 3 اکٹھے ہو جائے تو موت آ جاتی ہے. میم وات یعنی 3 اکٹھے ہو تو بندہ مر جاتا ہے. یعنی 3 اکٹھے ہوں تو بندہ مر جاتا ہے. جرجیس نبی ہے کیونکہ 4 مرتبہ موت و حیات کی بات ہے، اور میں نے پڑھنا بھی موت و حیات ہے. بھائی اصغر سلامت رہے آپ. جرجیس نبی جیسے فلسطین میں پہنچے نا، سازانہ بادشاہ ممبر پہ بیٹھا ہے. الدمت و ثاقبہ کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے یہ پورا واقعہ. جیسے جرجیس نبی وہاں پہ پہنچا، جرجیس نبی نے کہا کہ بندہ خدا تو ان بتوں کو پوچھتا ہے، ان کو پوچھنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے خدا کی عبادت کر. اس نے کہا تیرا خدا میرے سامنے آ کے کہہ دے میں مان لوں گا، تیرا خدا مجھ سے آ کے کہہ دے میں مان لوں گا. جب جرجیس نبی نے یہ بات سنی تو آواز قدرت آئی، جرجیس اسے کہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میں خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں خدا سے ہم کلام ہوتا ہوں، اسے دعوت دے دے. اس نے کہا اچھا تیرا خدا آئے گا؟ فرمایا خدا نے مجھے بھیجا ہے، تو اس کی ربوبیت دیکھنا چاہتا ہے تو بول. جرجیس نبی کو سازانہ بادشاہ نے قتل کروا دیا. جیسے ہی قتل کروایا ایک وزنی پتھر 20 بندوں سے اٹھوا کے کہا اس کے اوپر رکھ دو. اب جیسے ہی جرجیس نبی کو قتل کروا کے سازانہ بادشاہ کہنے لگا اگر اس کا اللہ ہوتا تو سامنے نہ آتا. صبح فجر کا وقت ہوا، جرجیس نبی پتھر کے اوپر بیٹھ کے سبوہن قدوسن کی تسبیح کر رہا ہے. جیسے جرجیس نبی پتھر پہ بیٹھا ہے، زدانہ کے سپاہی بھاگا گیا. بادشاہ وہ دیکھ وہ تو زندہ ہو گیا ہے. اچھا کس نے کیا؟ اس کی اللہ نے. جرجیس نبی کو بلایا گیا. ہاں تجھ میں روح کس نے ڈالی؟ فرمایا اس نے جو مالک ہے. میں نے لفظ کن پہ آپ کو لے کے آنا ہے. جو بندے کن ہیں وہ بولیے گا، جو کند ہے وہ نہ بولیے گا. کند کہتے ہیں مڑے ہوئے کو. کن لفظ پہ میں نے لے کے آنا ہے. اب پتہ نہیں کون کون کس کس کن کو جانتا ہے. جب سازانہ بادشاہ نے بلایا جرجیس نبی کو، ہاں بھائی تجھے کس نے زندہ کیا؟ فرمایا میرے اللہ نے. اچھا لوگ دیکھتے رہے، اس کو مروا دیا تھا. زازانہ کے سپاہی نے، وزیر نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک عمل کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کا اللہ آتا ہے. جیسے ہی زازانہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جرجیس نبی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب پھر جرجیس نبی کے پہلی مرتبہ مار دیا، پتھر کے نیچے دے دیا. اب دوسری مرتبہ جرجیس نبی کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑے سارے مٹکے میں ڈال کے کہا اب ساری رات ہم جشن مناتے ہیں، اب جب اس کا اللہ آئے گا تو ہم اسے پکڑ لیں گے. بس جی میں بھائی غلام باز نے آنے دعا ہو جانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سلامت رہیں. جب کہا نا اس کا اللہ آئے گا تو پکڑ لیں گے. اب جرجیس نبی کو مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹکے میں ڈال دیا، اور اس کے اطراف میں لوگ کھڑے ہو گئے. اب اس کا اللہ آئے گا ہم اسے پکڑ لیں گے. پھر وہی فجر کا وقت آیا، آواز قدرت آئی، جرجیس باہر آ جا. جرجیس اپنی اصلی شکل و شباہت میں پھر جب مٹکے سے باہر آئے، مٹکے کے اوپر بیٹھ کے سبوہن قدوسن کی تسبیح پڑھی. سلامت رہو. جسے اسے تسبیح کی سمجھ آ رہی ہے. جب تسبیح پڑھی، زادانہ بادشاہ کو پھر سپاہی نے جا کے بتایا، وہ پھر زندہ ہو گیا ہے. اس نے کہا اس کا اللہ نہیں آیا؟ فرمایا پتہ نہیں، اللہ نہیں آیا مگر وہ زندہ ہو گیا. اچھا اس مرتبہ ایسے کرتے ہیں، گنجائش ہی نہیں چھوڑتے، اسے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. ویشیوں کے قید خانے میں جرجیس نبی کو ڈالا.
اب جیسے جرجیس نبی کو قید خانے میں ڈالا نا، اب جرجیس نبی کو قید خانے میں ڈال کے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، آدھی رات کا وقت آیا، وہ جو وحشی درندوں کی مانت تھے نا، وہ بھی صبوحن قدوسن کی تسبیح پڑھنے لگے، سلامت رہے، جن کے ہاتھ ہیں اور 14 کے دروازے پہ اٹھتے ہیں۔ ترلا پا کے مائتے کرنی داد لئی کہ اتھے ہاتھ لگے تو ادھر لگے نا، جس کا ہاتھ ہے اس پہ علم کی شبیہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ تم دیتے بھی 5 تن سے ہو، لیتے بھی 5 تن سے ہو۔ اب جس بندے کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ میرا دینا لینا 5 کا اور 14 کی وجہ سے ہے، اس کے سامنے یہ بات کہنا بری لگتی ہے کہ تیرا ہاتھ روزے پہ لگے، بندہ خدا روزے والا دل میں ہو آ جائے نا تو بندے روزے تک چلے جاتے ہیں، ورنہ روزے دار کا روزہ بھی وہ قبول نہیں کرتا، ورنہ روزے دار کا روزہ بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ روزے تک بلانا تو دور دی گل ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، بندے پریشان ہو جاتے ہیں، تو سردی چ لمبا پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ذہنوں پہ بوجھ نہیں بننا۔ اب جیسے جرجیس نبی صبوحن قدوسن کی تسبیح ہے، اس نے کسے لے کے آؤ، جب اسے لے کے آئے، ہاں بھی تیرا اللہ آتا ہے، ہمیں نہیں ملتا۔ جرجیس نبی نے کہا مجھے بھی نہیں ملا، سلامت رہو یار، موسیٰ جیسے نبی کو وہ نہیں ملا، لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ جیسے نبی کو وہ نہیں ملا، تجھے کہاں سے مل جائے گا؟ موسیٰ جیسے نبی کو نہیں ملا، تجھے کیسے مل جائے گا؟ پھر بندے کہتے ہیں فقط اللہ فقط اللہ فقط اللہ، اور جو اپنے نبیوں کے لیے نیچے نہیں اترتا تیرے لیے کب آئے گا؟ سلامت رہو۔ جیسے جرجیس نبی کو پھر بلایا، اچھا تجھے پکڑنا ہے تیرے اللہ سمیت۔ جرجیس نبی کو انہوں نے کہا کہ لوہے کی کنکھیاں لے کے آؤ، جسم سے گوشت جدا کرو۔ جرجیس نبی کو قتل کرنے کے بعد ہاتھوں پہ کیل لگا دیے مجی کے، جرجیس نبی کا گوشت الگ کر دیا، ہڈیاں الگ کر دی، فرمایا ہون تیرا لانا ہے۔ پھر وہی فجر کا وقت آیا، جرجیس نبی پھر اسی طرح ٹھیک صبوحن قدوسن کی تسبیح، وہی نبی صبوحن قدوسن کی تسبیح۔ جب جرجیس نبی نے وہی تسبیح شروع کی، اس نے کہا تیرا اللہ مجھے ملا نہیں، تیرا اللہ مجھے ملا نہیں۔ اس نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں، تیری مان لیتے ہیں، آخری 5-7 منٹ کا فضائل ہے اور اسی میں دعا، تیرے اللہ کی مان لیتے ہیں، ایسے کر ہم تیری بات مانتے ہیں، یہ کٹے ہوئے کھجور کے درخت ہیں، ان پہ بیج اگائے نا تو ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے۔ سلامت رہو، آپ جی ہیں، آپ کے بچے جی ہیں، کیونکہ یہ ذکر سبق ہے۔ ساڈی قوم نو اگر نماز دا سبق دین شروع کر دی نا، کہندے نے ذاکر نو مڑ کے نہ سدیا جے، اندا علم مک گیا، نماز والے پاسے ٹر پیا۔ حالانکہ سوال کرے نا بندوں سے، جنہیں تسی میں باہر ویٹ کرائے نہ ویٹ میں تانوں کرانا، پریشان نہیں ہونا۔ غلام عباس میرا بھائی ہے، گلفام بھائی، عرفان بھائی، بلکہ وہ بزرگوں سے میں نے دعا لی ہے، ان کی زندگی میں، ان کی حیاتی میں۔ مرتے وہ ہیں جن کا پیر مر جائے، وہ کبھی نہیں مرتے جن کے پیر ہیں۔ گلفام بھائی، عرفان بھائی، مرتے وہ ہیں جن کا پیر مر جائے، جن کے پیر ہیں ان کے نوکر کبھی نہیں مرتے، اور ہمیں مرنے کا ڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ مر کے بھی علی کے پاس جانا ہے، مجلس میں بھی علی کے پاس آنا ہے، مر کر بھی علی کے پاس جانا ہے۔ چلو 4 سطریں اب دیکھنی ہے، داد اور دعا کہاں سے آتی ہے۔ بندے کہتے ہیں موسی نقوی نے، شہید موسی نقوی نے 4 سطروں میں موت و حیات پہ ایک بات کہی ہے، اے فرشتوں ہمیں محشر کی ضرورت کیا تھی، اے فرشتوں ہمیں محشر کی ضرورت کیا تھی، 4 صوفے بصارت کو چلے آئے ہیں، خوف دوزخ ہے نہ فردوس کی لالچ ہم کو، ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا مرنا بھی علی کے لیے، ہمارا زندہ رہنا بھی علی کے لیے۔ اے فرشتوں ہمیں محشر کی ضرورت کیا تھی، 4 ذوف بصارت کو چلے آئے ہیں، خوف دوزخ ہے نہ فردوس کی لالچ ہم کو، ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے ہیں۔ جرجیس نبی لفظ کن پہ ذہن رکھیے گا، آخری 5 منٹ مینو حالانکہ کالی کوئی نہیں مجلس آپ گھر بہ کے بھی پڑھ لیں گے، سلامت رہیں۔ جیسے ہی جرجیس نبی سے کہا یہ پھٹے
یہ کھجور کا کٹا ہوا درخت اس پہ پھل آ جائے تیرے اللہ کو مان لیں گے. جرجیس نبی نے اس کی طرف دیکھا. کیا کہنے جرجیس نبی ہے اس کی طرف دیکھتا ہے. اللہ اور آل محمد کی محبت ایسی ہے کہ حسین کربلا میں ہو تو وہ آ کے دیکھتا ہے. وہ آ کے دیکھتا ہے کہ حسین تیری مرضی. وہ آ کے دیکھتا ہے حسین تیری مرضی. اب مجھے نہیں پتا بندے کون ہے, بندے کیا ہے, بندے کہاں سے دعا دیں گے, بندے کہاں سے دعا دیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب جیسے کہا نا وہ آ کے کہے گا, وہ آ کے کہے گا. جرجیس نبی نے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا کہہ دے اس پہ پھل آ جائیں گے. جب پھل آئے اس نے کہا اس کا لاتا نہیں مگر اسے بتاتا ہے. انہوں نے جرجیس نبی کو زندہ جلا کے راکھ اڑائی نا. جب جرجیس نبی کی راکھ اڑنے لگی, جرجیس نبی کو حکم ہوا کون سے زندہ ہو جا. اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا لا کن فیکون. اب مجھے نہیں پتا وہ کن اس کی ہے یا من کن کی ہے. اب مجھے نہیں پتا. سلامت رہے, مولا آپ کے رزق میں برکت دے جی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کن اس کی ہے یا من کن تو والی ہے. لفظ ہے کن. آپ سلامت رہیں, آپ کی محبتیں سلامت رہیں, آپ کے رزق عزت میں مولا برکت عطا فرمائے. کیونکہ جو تحلیز سیدہ سے کھاتے ہیں ہماری اسی میں دعا ہے. ہم نے 14 پہ درود پڑھ کے جس مرحوم مغفور جو جنت میں منتقل ہو چکا ہے حسین کی. متین آجا میں 2 منٹ تینوں ایک پڑھنا ہی. آخری جملہ فضائل کا اور ایک جملہ مصائب کا. سلمان فارسی کا نام تو سنا ہے آپ نے. سلامت رہیں, پریشان نہیں ہونا. سلمان فارسی کا نام سنا ہے نا. نبی نے 2 صحابیوں کو محمدی کہا ہے. جو انہیں سلمان کو فارسی کہے نبی کو اچھا نہیں لگتا, جو بلال کو حبشی کہے نبی کو اچھا نہیں لگتا. یہ 2 صحابی ایسے ہیں جنہیں میڈل ملا ہے رسول کی طرف سے. یہ ہم میں سے ہے. بھائی غلام عباس کہہ رہے تھے 4 بجے بجلی نے جانا ہے. علی کا ذکر ہے وہ نہیں گئی. آپ سی ہیں موت و حیات پہ 2 جملے اور التماس سے دعا. بند کرتا جی. جیسے ہی سرکار سلمان فارسی دنیا سے جانے لگے نا, کتاب کا نام ہے حیات القلوب. کتاب کا نام کیا ہے؟ حیات القلوب. سوانے جناب سلمان فارسی. دیکھو اپنے دئیے نا. سلامت رہے. آخری فضائل کا جملہ میرا بھائی, پھر انشاءاللہ مولا کے نام کا جو توام ہے وہ اور آپ. سلمان فارسی دنیا سے جانے لگے. امیر کائنات, امیر ممکنات, حسنین کریمین, امامین طیبین, تقیین نقیین کریمین کے پاک بابا کی نالین کو صاف کر کے علم حاصل کرنے والا سلمان دنیا سے جانے لگا. حسنین کے پاک بابا نے فرمایا سلمان جب تو دنیا سے جائے گا نا موت ڈرتی انہوں ہوئے نا کہ جندے اگے پیر نہ ہون. بھائی غلام عباس نے لاہور آنا ہوئے نا تے میں نے فون کر دے بھائی یاسر بھائی میں آ رہے ہیں تے انہوں پتہ ہوئے کہ میرا گھر بھی ہے, میرا دوست بھی ہے, میرا پیر بھی ہے, لنگر بھی, رہنا بھی, کھانا بھی, پینا بھی, سونا بھی. جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو پریشانی تو نہیں نا. اب بندہ خدا پریشانی موت کی اسے ہو جسے پتہ ہو کہ وہاں پہ اس کا کوئی جاننے والا نہیں. ہمارے پہلے سے محمد سے لے کے آخری محمد تک اس جنت کا وارث ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے. سلمان کو مولا نے فرمایا سلمان جب تک تو کسی مردہ سے کلام نہیں کرے گا تب تک تجھے موت نہیں آئے گی. جناب سلمان جیسے ہی قبرستان گئے, ازکان سلمان اینا ٹائم نہیں جے, ازکان سلمان کا غلام تھا. وہ سوچنے والا تھا, سلمان ماننے والا تھا. جیسے ازکان نے کہا نا اچھا یہ قبروں والے کلام کریں گے آپ سے. سلمان نے فرمایا میں نے نہیں کہا, اس علی نے کہا ہے جو اللہ کی زبان سے بولتا ہے. اس علی نے کہا ہے جو اللہ کے کان رکھتا ہے. خدا کی قسم اس جملے پہ پتہ نہیں کون کون دعا دے گا, کون کون بد دعا دے گا. بھائی غلام عباس یہیں پہ رک کے جملہ سنیے گا.
علی کا منکر جنت میں نہیں جائے گا. بندے کہتے ہیں نا علی کا منکر دوزخ میں بھی نہیں جائے گا. میں نے اس سے بڑا جملہ کہنا ہے, پھر داد اور دعا آپ کے حصے کی جتنی میرے حصے کی ہوگی نا ملے گی. علی کا منکر دوزخ میں نہیں جائے گا. علی کا ماننے والا جنت میں نہیں جائے گا. سلامت رہے, مولا آپ کے رزق میں برکت دے. گل پریشانی نہیں کہ علی کا منکر دوزخ سے نہیں جائے گا. پریشانی ہے نا. رزلٹ سن کے آپ سب اگر فرش کے ساتھ پیچ اپ نہیں ہے تو پھر دعا دیجئے گا. علی کا منکر دوزخ میں نہیں جائے گا, دوزخ خدا کے لے جائے گی کہ ساری زندگی علی کو بھونکتا رہا, اب تیرا مقام یہ ہے. جنت میں علی کے ماننے والا نہیں جائے گا, جنت خود لینے آئے گی. کیا تیرا مقام وہ ہے. جرجیس نبی کا واقعہ سننے سلمان دنیا سے چلے گئے. بس آخری ایک جملہ اور اسی پہ میں نے دعا. ہم میں ختم نہیں پڑھا جاتا, ہم میں دعا مانگی جاتی ہے. ختم ان کا ہوتا ہے جو ختم ہو جائے. تیسری برسی ہے بابا جی, اب بھی زندہ ہے لفظوں میں, دعاؤں میں, نداؤں میں, کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی. مجھے یاد ہے پہلے جشن پہ آپ تین بزرگ, تینوں بھائی میرے ساتھ, اب بھی ویڈیو پکس موجود ہے. یعنی وہ 3 سال پہلے دنیا سے پردہ کر گئے, یعنی علی کی اس گھر سے اس گھر میں چلے گئے. سلمان دنیا سے چلا گیا. سلمان سے سام بن نوح کی بات ہوئی. قبرستان پہنچا, سلمان نے پیر رکھا, السلام علیکم یا اہل القبور. اندر سے آواز آئی, السلام علیکم یا سلمان محمدی. ازکان کہنے لگا یہ قبر والا تم سے کیسے بولا؟ فرمایا جس سے زمانہ چلتا ہے نہ میں اس کا نوکر ہوں. مجھے علی نے کہا تھا قبروں والے تم سے بولیں گے. سام بن نوح اٹھا, سلام کا جواب دیا, کہا کہ میری حسرت تھی محمد کا امتی بن کے علی کا موالی بن کے اٹھوں. جیسے ہی سلمان سے بات ہوئی, سلمان گھر آئے, وضو کیا, غسل کیا, خود کفن پہنا اور لیٹ گئے. آخری جملہ ہے, اس سے آگے میں نے 2-4 منٹ کی دعا کروانی ہے. جیسے ہی سلمان لیٹ گئے اور سلمان نے کہا ازکان جب تو میرے چہرے پہ یوں گرا باندھے گا نا, جب تو میرے چہرے پہ یوں کپڑا رکھ کے گرا باندھے گا تب علی اندر آئیں گے. جیسے ہی سلمان نے ازکان کو اپنے غلام سے کہا, اب ازکان تھا سوچنے والا, سلمان تھا ماننے والا. اب جب کہا نا ازکان نے, اچھا میں گرا نہیں باندھوں گا تو علی نہیں آئیں گے. فرمایا نہیں. اب جناب سلمان فجر کے وقت دنیا سے گئے, ظہر کا وقت ہو گیا, عصر کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت ہو گیا, عشاء کا وقت ہو گیا, علی نہیں آئے. اب ازکان سوچنے لگا جب تک گرا نہیں باندھوں گا, بھائی اصغر ایک کے ہاتھ دا ویکھنے بندے دا جندہ نہ اٹھیا 14 دے دروازے تے آیا ہی نہیں. اب وہ سوچنے لگا گرا نہیں باندھوں گا تو علی نہیں آئے گا. جب دوسرا دن شروع ہوا نا, ازکان نے کہا اب گرا باندھتا ہو. جب اس نے گرا باندھنی شروع کی, اب گرا باندھنے لگا ہے, تب دروازے پہ شور اٹھا, السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا ابو الحسن, السلام علیکم یا ابو الحسین. جب مولا کے سلام کا جواب آنے لگے, اندر سے ازکان نے دیکھا, مولا اندر تشریف لائے. مولا علی فرماتے ہیں ازکان تو روز سے محشر تک گرا نہ باندھتا, علی اندر نہیں آتا. اور اسی طرح ماں کردار میں اچھی ہو تو علی آتا ہے, ورنہ علی نہیں آتا. ماں صاحب کردار ہو تو اندر علی آتا ہے. کائنات میں ڈاکٹروں نے ڈی این اے ٹیسٹ نکالے ہیں, خون ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ. بک سے علی کا ایک ہی حل ہے, بندہ سامنے علی کے فضائل شروع کر دے, فرمان رسول خدا ہے. اگر بات صحابہ کی تو علی صحابی بھی جے. شیعہ سنی محبتوں کا تقاضا کیا کرو. اور آخر پہ 2 جملے واجب سمجھ کے نہیں, اوجب سمجھ کے کہنے لگا ہوں. کوشش کیا کرو اپنے بچوں پر محبت علی پر. نماز کا حکم دو, سید ہو, امتی ہو, کوئی بھی ہو, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے بڑی بیٹی پہ واجب ہے ماں کا غسل کرنا میت کے وقت, کیونکہ بڑی بیٹی ہے. اچھا معافی مانگ کے کچھ بہنوں سے, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ. ਅੱਛਾ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗਣ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਜੱਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਮਜਾਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੇ। ਬਾਪ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਟਾ ਮੰਗ लेता जी, अब्बा जी ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੀਆਂ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ नहीं। यहाँ पे सारी जिंदगी बीबी का हक पढ़ने सुनने वाले बेटियों के हक नहीं देते कि चल पुत्र तू की करना है ना। जो नबी का फरमान है, जो बंदा उस पे अमल नहीं करता, मेरी बेटी है ना, मैं उसे नहीं दूंगा। दुनिया पे तो माफी है, आखिरत में बतूल कहेगी मेरे हक मानने पर इतना रोता था, अपनी बेटी को हक नहीं दिया, अपनी बहन का हक नहीं दिया। बड़ी बेटी पे वाजिब है माँ का गुस्ल करना, मैयत का गुस्ल देना। बड़े बेटे पे वाजिब है बाप का जनाजा पढ़ना और उसे गुस्ल देना। बंदे डरन लग पे जी मैनू आउंदा ही नहीं, किड्डा औखा है। 3 घंटे की फिल्म वेख सकते हो। बंदे बाहर के मुल्कों से जनाजे पढ़ने के लिए आ जाते हैं, मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते। इबादत ये नहीं है कि दिखावे की हो। मौला का फरमान है तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी तन्हाई पाक है, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी तन्हाई पाक है। कोशिश किया करो कि अपने बच्चों को नमाज जाफरिया कम से कम एक याद करवा दो, जिसमें गुस्ल भी है, दुआएं भी हैं, दरूद सलाम भी हैं। हम लोग क्यों परेशान हैं? जनाजा पढ़ना हो तो मौलवी जब तक ना आए हम जनाजा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि साढ़े विचों बंदियां ने याद किया ही नहीं। कब्रिस्तान जाके तलकीन पढ़ते वक्त परेशान हो जाते हैं। हुण की करिए? जो मेरे जैसा मस्कीन जाकिर ये वाली बातें शुरू कर देते, अगली बारी तुसी कहना इन्हों नहीं सदना, इन्हें कड़ा नारे मरवाए ने। भाई बात नारों की नहीं है, देखना है कि जाना किन की तरफ है। इसलिए कोशिश किया करो कि अपने बच्चों को जहां पे कोशिश करते हो ना कि साडा बच्चा एम इंग्लिश होवे, कोशिश किया करो कि हमारे बच्चों को कुरान भी आता हो। जब हमारे बच्चों को कुरान आएगा ना तो फिर वार से कुरान भी समझ में आ जाएंगे। परेशानी किस बात की है कि कुरान पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं। बच्चों को भेजना इंग्लिश मीडियम में, अरबी आती नहीं, अरबी खान चंगी नहीं लगती, पढ़न चंगी लगनी। इसलिए कोशिश करो, ये हमारा मुआशरा है, इन बच्चों को घरों में कम से कम अपनी बेटी को तौज़ी और मसाइल ला के दो। तहज़ीब आले मोहम्मद तौज़ी और मसाइल की बहुत अच्छी किताब है, घर में रखो ताकि तुम्हारे बच्चे तुमसे नसीहत हासिल करें। इतनी मोहब्बत से सलवात पढ़े कि आज की दुआएं हमारी कबूल हो जाए। फिर भी सलवात पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइका बिइज़्निहि मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फ़रज आलि मुहम्मद। या कादिर करीम अल्लाह, या गफूर रहीम अल्लाह, या खालिक़ कायनात, या मालिक अर्ज़ व समावात, तुझे वास्ता है चहारता मासूमीन की इज़्ज़त व अज़मत का, तुझे वास्ता है इमाम हुसैन की उस यतीमा बेटी का, परवरदिगार तुझे वास्ता है शानिय ज़हरा की चादर का, परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब मुस्लिम की असीरी का, परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम हुसैन के सजदे का, परवरदिगार तुझे वास्ता है करबला के प्यासों का। ये जितने हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं किसी कमीने के मोहताज ना हो। परवरदिगार आलम जो भी औलाद है उन्हें ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा, जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा, जो बेज़र है उन्हें सर अता फरमा। परवरदिगार जो बीमार है शफाए कामिल और आजिला अता फरमा। भाई गुलाम अब्बास, गुलफाम भाई, अरफान भाई, परवरदिगार इनके जितने मरहुमीन आज तक इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं,
खालिक कायनात उन्हें हुसैन इब्न अली की जन्नत में जगह अता फरमा। 25 मरतबा कुरान करीम का सवाब इनके वालिद मोहतरम के लिए। खालिक कायनात सूरा यासीन, सूरा वाक़िया, सूरा हशर, तस्बीह और जितना भी कलमा कलाम पढ़ा गया है, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद हयात अली, मोहम्मद शरीफ, मरहुमा रशीदा, ज़ैनब बीबी, अनायत बीबी और खालिक कायनात आप सब हम सब के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, मेरे मौला उनके नाम है माल में रकम फरमा। जितने मोमिन मोमिन इन मोमिनात सरकार आदम से लेकर आज तक इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, मेरे मौला ने हुसैन की जन्नत में अता फरमाए। खालिक कायनात आप सब हम सब के जितने मरहूमीन या आप सब हम सब के ज़मन में जितने लोगों की दुआएं हैं, खालिक कबूल फरमाए। जाफ़र मरहूम की मेरे मौला मग़फ़िरत फरमाए। ख़ुसूसन बिन ख़ास मेहनत, मोहब्बत, तंदरुस्ती जितने भी लोगों ने की है, ख़ास तौर पर मतीन भाई, ग़ुलाम अब्बास भाई, इरफान भाई, मतीन, मुज़म्मिल, मुबीन और ज़ीशान भाई, इनकी जो भी शरई हाजात हैं पूरी फरमाए। ज़ुबैर भाई की वालदा बीमार है, मेरे मौला उन्हें हुसैन इब्न अली के सजदे का वास्ता शफ़ाए कामला और आजला अता फरमाए। जितनी बे औलाद माएँ बहनें बेटियाँ दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा है या मेरे ज़मन में जितने लोगों की दुआएं हैं, खालिक कायनात पूरी फरमाए। खालिक कायनात आप सब हम सब की जो भी शरई हाजात हैं पूरी फरमाए। पर्दे वाला मौला साहिबुल असर मौला आप सब हम सब को पंजगाना नमाज पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात जो जहाँ जहाँ भी मोहब्बत अहले बैत में मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के नाम का दे रहा है, खालिक कायनात उनके रिज़्क़ इज़्ज़त मार्फत में इजाफ़ा फरमा। आप सब हम सब को शर शैतान, शर इंसान की शर से महफूज फरमाए। ख़ुसूसन बिन ख़ास मुझ तालिब इल्म के इल्म और इल्म के लिए दुआ फरमाइएगा और मेरे पोते नालैन मोहम्मद कौनैन मोहम्मद को मौला इल्म और अता फरमाए, तंदरुस्तियाँ आप सब हम सब की बेटियों के मौला पर्दे महफूज फरमाए। इतनी मोहब्बत से सलवात पढ़े कि जनाब सैयदा आप सब हम सब की आज की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मतीन